اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم مدنی تاجدار رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ واجب الاحترام، آج 2020 میں 19 نومبر امیرالمجاہدین، محافظ تحفظ ناموس رسالت، شیر اہل سنت، حافظ قرآن، عالم دین، عاشق رسول، شیخ الحدیث، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمةاللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ، آپ وصال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واجب الاحترام، آپ 22 مئی 1966 میں ضلع اٹک کے علاقہ پنڈی گھیب پنجاب میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ واجب الاحترام، آپ کے والد گرامی کا نام لال خان یعنی لام عین لام لال خان تھا، جو کہ آپ سے بہت زیادہ محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے، اور علامہ صاحب کے زبان کے تھرو پتہ چلا کہ 2008 میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا ہے۔ واجب الاحترام، شیخ الحدیث صاحب امیرالمجاہدین، محافظ تحفظ ناموس رسالت، آپ کے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حفظ قرآن کی سعادت آپ نے جہلم سے حاصل کی۔ درس نظامی کی باقاعدہ تعلیم عظیم مادر علمی جامعہ نظامیہ لاہور سے آپ نے حاصل فرمائی، اور عرصہ دراز تک جامعہ نظامیہ میں ہی آپ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیتے رہے۔ واجب الاحترام، اس دوران ملک کے طول و عرض سے بے شمار علم کے پیاسوں نے اس عظیم ہستی سے فیض حاصل کیا، اور تعلیم و تربیت کی صورت میں آپ نے عشاقان رسول، غلامان رسول، اور پاکستان سے باہر کئی علم کے پیاسوں کی آپ نے دینی تعلیم و تربیت فرمائی۔ واجب الاحترام، آپ رحمةاللہ علیہ محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر اہتمام جامع مسجد پیر مکی رحمةاللہ علیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کا وعظ اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ واجب الاحترام، تقریباً 2009 میں گجرانوالہ کے قریب ایک حادثے میں آپ معذور ہو گئے، مگر باوجود اس کے آپ نے اپنی تعلیمی، تبلیغی اور سیاسی سرگرمیوں کو آپ نے مزید تیز فرما دیا۔ واجب الاحترام، چنانچہ تحفظ ناموس رسالت کے پیغام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے آپ نے تقریباً 2015 میں ایک سیاسی پارٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی۔ واجب الاحترام، پاکستان کی تاریخ میں ان واحد سیاسی پارٹیوں میں سے یہ ایک پارٹی ہوگی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے تھوڑے ہی عرصے میں پورے پاکستان کے اندر، پورے ملک میں مقبولیت حاصل کی، اور اپنے پہلے ہی الیکشن میں آپ نے کم و بیش
22 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ واجب الاحترام یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ محترم المقام خواتین و حضرات، تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور تحریک ختم نبوت کے حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ کی جو خدمات ہیں وہ بڑی گراں قدر ہیں، اور آپ اس تحریک کے اندر پیش ہیں جو تاریخ کے اندر لکھا جائے گا۔ واجب الاحترام آپ کو کئی ماہ جیل میں رہنا پڑا، گھر میں نظر بند کیا گیا۔ دوران احتجاج جب بھی آپ نکلتے احتجاج کے لیے، دین کے لیے نکلتے، تو آپ کو جو ہے آنسو گیس، پتھر، گرمی اور سردی کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا، اور آپ نے ان سب چیزوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے قبول فرمایا۔ چنانچہ تحریک ختم نبوت ہو یا تحفظ ناموس رسالت ہو، اس سلسلے میں آپ کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ واجب الاحترام آپ نے اپنی تحریکی اور تبلیغی زندگی میں ہمیشہ عظیمت کے راستے کو منتخب فرمایا ہے، اور آپ نے رخصت کے راستے کو کم ہی آپ نے چنا ہے، اور ہمیشہ آپ عظیمت ہی کے راستے پہ چلے ہیں۔ واجب الاحترام پوری زندگی محبت رسول، عشق رسول، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں تمام جو ہیں وہ متفق ہیں کہ پوری زندگی محبت رسول، عشق رسول، ادب اولیاء، محبت اولیاء، یہ آپ کی تقریروں کا اور آپ کی باس کا جو ہے وہ ترجیحاً جو ہے وہ موضوع رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا واس جو تھا وہ معطر اور منبر ہوا کرتا تھا۔ واجب الاحترام آپ کا ایک یہ ترہ امتیاز تھا یا آپ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ جب واس فرماتے اور آپ جب تقریر فرماتے تو اقبال کے کلندر لاہوری کے اس عاشق رسول کے اشعار ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے امیرالمجاہدین محافظ تحفظ ناموس رسالت حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمةاللہ علیہ جب واز فرما رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اقبال کے اشعار جو ہیں وہ ہاتھ باندھے آگے کھڑے ہیں اور آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے اقبال کے اشعار جو ہیں وہ آپ کے واز کے اندر بھرپور ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی آپ کے واز کا لازمی حصہ ہوا کرتے تھے، اور علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مثنوی بھی آپ کے واز کے اندر جو ہے وہ ہوا کرتی تھی۔ محترم المقام واجب الاحترام خواتین و حضرات، وصال سے چند دن پہلے بھی فرانس کی طرف سے ان ملعونوں کی طرف سے گستاخانہ خاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے وہ اپنی جو ہے وہ ایک ملعونہ پالیسی کا اعلان کیا اور اس کی حمایت کی اور اس کی گستاخانہ خاکے شائع کیے، اس حوالے سے آپ نے وصال مبارک سے چند روز پہلے بھی لاکھوں لوگوں کی معیت میں فیض آباد پنڈی میں آپ نے ایک عظیم و شان احتجاج کیا، احتجاج ریکارڈ کرایا اور محب رسول اور عاشق رسول ہونے کا آپ نے ثبوت دیا، اور قیامت تک جب دی تحریک تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے سپاہیوں کی فہرست تیار ہوگی، اس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ کا نام جو ہے وہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ عیاں ہوگا۔ آپ 19 نومبر شب جمعہ، مبارک جمعہ جو تھی، مبارک رات، شب جمعہ کی رات کو آپ تقریباً 8 بجے سے لے کے 8:40 تک جو ہے وہ آپ پاکستان وقت کے مطابق آپ کا وصال ہوا، اور اقبال کے اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں جو کہ آپ کے محبوب اشعار تھے اور آپ کی ہر تقریر کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اقبال کے انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، خیرہ نہ کر سکا مجھ کو دلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف،
در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماض نام مصطفیٰ است۔ اور اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی نہ پڑھوں تو آپ کی روح کو چین نہ آئے گا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے حبیب کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا امیرالمجاہدین محافظ تحفظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمةاللہ علیہ، آپ کی مغفرت بخشش اور آپ کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور آپ کے پوری دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر آپ کے تمام طلباء طالبات معتقدین محبین مریدین اور آپ کے تمام جو سوگواران ہیں، آپ کے بیٹے اور جتنے بھی آپ کے متعلقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اور علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نیک مشن تھا، اللہ تعالیٰ ان کے معتقدین کو اسی طرح پرامن طریقے سے لے کے چلنے کی آگے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔